ایم کیو ایم سے نون لیگ انتخابی اتحاد میں جاری ہے یا نہیں جاری؟ جی، ایم کیو ایم کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اور اس انڈرسٹینڈنگ میں یہی طے پایا ہے کہ ہم اگلے انتخابات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. اس مقصد کے لیے ہماری اور ان کی ٹیمز میں مذاکرات ہو رہے ہیں، اور جب بھی اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جس پارٹی کا ایک موزوں امیدوار ہو یا جو ایک بہتر کمبینیشن ہے سیٹیں جیتنے کے لیے وہ بنائی جائے تاکہ ہم اگلے انتخابی مارکے میں زیادہ سے زیادہ کامیابی یعنی حاصل گویا کریں. کراچی کی کچھ نشستیں ایسی بھی ہوں گی جس میں نون لیگ کے امیدوار کو ایم کیو ایم سپورٹ کر دے گی؟ جی بالکل ایسا ہی ہوگا کہ کچھ نشستیں ایسی ہوں گی کہ جہاں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو وہ سپورٹ کریں گے، جہاں پر ایم کیو ایم کے امیدوار ہوں گے وہاں پر ہم انہیں سپورٹ کریں گے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نشستیں جیت سکیں. ممکن ہے پچھلے انتخاب کی طرح شہباز شریف صاحب اس دفعہ بھی کراچی کے کسی حلقے سے الیکشن لڑیں؟ جی، آج جو ہمارا پارلیمنٹری بورڈ کا اجلاس تھا سندھ کے حوالے سے، اس میں سندھ کی تنظیم نے اور تمام قیادت نے مطالبہ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے مرکزی قیادت میں سے کوئی ایک فرد کراچی سے الیکشن لڑے. اصولی طور پہ اس سے اتفاق کر لیا گیا، لیکن اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا کہ وہ کون سی شخصیت ہوگی. لیکن اصولی طور پہ اتفاق ہو گیا، مرکزی قیادت سے کوئی ایک نہ ایک ضرور کراچی سے کھڑا ہوگا اور ایم کیو ایم اس کو وہاں سپورٹ کر دے گی. اور سر، یہ چودھری برادران سے کیا طے ہوا ہے؟ ذرا کوئکلی میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں احسن صاحب کہ فیض صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ اتنی نشستوں پر ہو گیا ہے اتفاق. ذرا سن لیجیے گا احسن اقبال صاحب، دکھائیے. ایڈجسٹمنٹ کی بات ہے، وہاں پر تو جو پہلے سے ہمارا طے ہوا ہے کہ 8 سیٹیں پنجاب اسمبلی کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اور 4 سے 5 سیٹیں نیشنل اسمبلی پر، اور ہمارا جو ٹوٹل فوکس ہے وہ 15 سے 20 سیٹوں پر ہے پنجاب میں. جو باقی سیٹس ہیں وہ پر جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جائے گا تو اس کے بعد باقی سیٹوں کی بھی بات ہوگی. اور لیکن یہ سالک صاحب نے آج اس سے الٹ بات کی ہے، اس سے الگ بات کی ہے، وہ بھی ذرا سن لیجیے. پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے، اور ہم گجرات کے علاوہ بہاولپور کے علاوہ اور بھی جگہوں سے ہمارے اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ابھی تک ہم جماعت کے ساتھ. تو سر ابھی اس پر کیا حتمی پوزیشن ہے احسن اقبال صاحب کاف لیگ سے ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے؟ کاف لیگ سے یا ایم کیو ایم سے یا دیگر جماعتوں سے جو بات چیت جاری ہے، چونکہ ابھی تک تو مسلم لیگ نون خود اپنے انٹرویوز کے مرحلے سے گزر رہی ہے، اور جب یہ حتمی ایکسرسائز ہو جائے گی تو پھر ہم ساتھ ساتھ ان سے بات چیت کر رہے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ ہم سب کی خواہش یہی ہے کہ جس پارٹی کے پاس زیادہ مؤثر اور موزوں امیدوار ہے اس کو چنا جائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سیٹیں جیت سکیں. تو اسی بنیاد کے اوپر ہم انشاءاللہ کاف لیگ کے ساتھ بھی چودھری شجاعت صاحب کا بڑا احترام ہے، ان کے ساتھ ان کی جماعت کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری مذاکراتی ٹیم ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے اتفاق رائے کر لے گی. سیم گوز فار آئی پی پی ایز ویل یا نہیں؟ آئی پی پی کے ساتھ نہیں ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی؟ ابھی اس کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن ملاقات ایک ہوئی تھی آئی پی پی کی قیادت کے ساتھ، اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اصل میں جو باٹم لائن ہے وہ یہی ہے کہ جو امیدوار ہیں ان کی موضوع کیسے موضوع ہیں، کتنے مضبوط ہیں، اور جہاں پر انتخابی نشست جیتنے کے لیے جو زیادہ بہتر امیدوار ہوگا اس کو سب مل کر سپورٹ کریں گے. اچھا، یعنی بالکل آئی پی پی سے بھی یعنی خارج از امکان نہیں ہے، اسی فہرست میں کہیں نہ کہیں آئی پی پی بھی ہے، ممکن ہے کہ اس کے ساتھ بھی ہو جائے اتحاد. اور سر یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے 27 دسمبر سے باقاعدہ انتخابی مہم کا آغاز کرے گی، تو نون لیگ کب سے باقاعدہ آغاز کرے گی جس کے بعد نواز شریف صاحب جلسے کریں، مریم بھی جلسے کریں؟ کوئی تاریخ طے ہوئی؟ کے لیے جو ہی ہماری یہ انتخابی پارلیمانی بورڈ کی کاروائی مکمل ہوگی اور ہم امیدواروں کے چناؤ کو حتمی شکل دیں گے، اس کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون بھی باقاعدہ اپنے انتخابی مہم کا آغاز کرے گی. نواز شریف صاحب بھی ملک کے مختلف حصوں میں جلسے کریں گے، شہباز شریف صاحب بھی جائیں گے، محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی جائیں گی، اور دیگر قائدین بھی جائیں گے. تو ایک بڑی بھرپور مہم کا اگلے ہفتے تک اس کا امکان ہوگا، چونکہ اب تو بہت کم دن رہ گیا نا، 50 دن رہ گئے تقریباً، ٹائم ہی کہاں ہے. جی انشاءاللہ یہ اس ہفتے کے اختتام کے بعد جو ہی ہم اس سے فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم جلسوں کا شیڈیول جاری کر دیں گے. اور سر کچھ شمولیتیں باپ پارٹی کی پہلے نون کی طرف ہو رہی تھی، پیپلز پارٹی کی طرف ہونے لگی، بزنجو صاحب بھی چلے گئے، آج سرفراز بگٹی صاحب بھی چلے گئے. ویسے پرنسپلی اسپیکنگ نون لیگ کو آج والی شمولیت پر کوئی اعتراض ہے؟ بیکاز وہ تو کیئر ٹیکر منسٹر تھے. ٹھیک، یہ ان کا حق ہے کہ اگر وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں گئے ہیں
اور اس نگران حکومت کے وزیر داخلہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے تو میرا خیال ہے کہ اب بلاول بھٹو صاحب لیول پلینگ فیلڈ کا گلہ نہیں کریں گے. صحیح. اور کیا یہ نون لیگ کی ہے اصولی پوزیشن کہ بھائی لنگڑی لوڑی حکومت پچھلی والی کی طرح وہ نہیں بنانی, یا اتنا نمبر ہو؟ خواہش تو ہے, میں خواہش کی بات نہیں کر رہا, وہ تو ظاہر عوام سے کہیں گے بھائی ہمیں اتنا نمبر دو کہ کسی کی محتاجی نہ ہو, وہ تو الگ بات ہے, خواہش ہے. لیکن کیا اصولی طور پہ فیصلہ ہوا ہے کہ یار پچھلی کی طرح لنگڑی لوڑی حکومت نہیں بنانی, اس سے اچھا اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے اگر ریسپیکٹیبل نمبرز نہیں ملے تو؟ جی دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام بھی اب جان گئے ہیں کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کا حل ایک مستحکم حکومت کے اندر ہے, اور ایک فریکچرڈ مینڈیٹ جو ہے وہ ملک کے مسائل کو مزید پیچیدہ کر سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں بڑی قوی امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ ہمارا جو ماضی کا ریکارڈ ہے اس کے روشنی میں انشاءاللہ 2013 کی طرح لوگ ہمیں مینڈیٹ دیں گے. جیسے اس مینڈیٹ سے ہم نے بجلی کا مسئلہ حل کیا, کراچی میں امن قائم کیا, ملک میں دہشت گردی کو ختم کیا, سی پیک کو کامیابی سے چلایا, اب بھی اسی قسم کی حکومت کی جو مستحکم ہو, سٹیبل ہو, جو پالیسیز کو بنا سکے, ریفارمز کو کر سکے, اس کی ضرورت ہے. اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ 8 فروری کو قوم مسلم لیگ نون کو ایک بھرپور مینڈیٹ دے گی تاکہ ہم ان مسائل کا حل کر سکیں, مہنگائی سے قوم کو نکال سکیں, ملک کو معاشی. اور اگر ایسا نہ ہوا, اگر یہ ہوا کہ نہیں جناب کسی کی سپورٹ کے ساتھ ہی کسی اور بڑی پارٹی کو ملا کر حکومت بنائی جا سکتی ہے, تو نون لیگ وڈ پریفر ٹو سٹ ان اپوزیشن دین؟ دیکھیے تو ابھی بہت ہی قبل از وقت ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت انشاءاللہ امید ہے کہ مسلم لیگ نون ایک مستحکم, پائیدار اور ایک بڑی سٹیبل حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی. ٹھیک. اور سر احسن اقبال صاحب, ٹورڈز دی اینڈ پلیز یہ سنیے گا, ہم نے نگراں وزیر اعظم صاحب سے بات کی تو انہوں نے مسئلہ فلسطین پر ایک رائے دی, تو کہ جناب یہ 2 ریاستی حل ہی اس کا حل ہے, یہ ہم نہیں پوری دنیا یہی کہہ رہی ہے, جس میں ایک اسرائیل ایک ریاست ہو, فلسطین ایک ریاست ہو, اور قائد کی رائے کا احترام اپنی جگہ, لیکن انحراف کفر تھوڑی ہے کوئی. ذرا سنیے گا انہوں نے کیا کہا, پھر میں اس پہ آپ فائنل اوپینین دیجیے گا. فلسطین غزہ والا معاملہ, اس پہ سے ایک یہ بتائیے گا, آپ کا وہ ٹویٹ بھی اور آپ نے کہا بھی کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہی اس کا حل ہے, تو اس سے سوال یہ بڑھتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ 2 ریاستی حل ہی ہے اس کا, تو پھر آپ یعنی یہی کہہ رہے ہیں کہ 2 ریاستی حل ہے, یعنی کہ اسرائیلیوں کے لیے اسرائیل کی سرزمین, فلسطینیوں کے لیے فلسطین کی سرزمین ہو. دیکھیے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, نہ یہ پاکستان کہہ رہے, یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے. جب ہم اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان اے وے ہم اسرائیل کے وجود کو ہی نہیں تسلیم کر رہے, جو کہ اور قائد اعظم کے اس بیان سے نہیں روگردانی کر رہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ تو اسرائیل ایک ناجائز بچہ ہے امریکہ کو, نہیں ہونا چاہیے, اس کا وجود کے خلاف. پالیٹکس جو ہے نا وہ ڈویبل کا نام ہے. اگر پاکستان کا پارلیمان, پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس رہنما اصول پہ غور و فکر کرتے, پاکستان کی انٹیلیجنسیا اس پہ سوچ و بچار کرتی ہیں اور قائد اعظم کے جس نتیجے پہ پہنچے ہیں اس کے ادروائز پہنچتے ہیں, تو یہ کوئی کفر کے زمرے میں نہیں آتا, یہ ہو سکتا ہے. سر آپ کی رائے میں نگراں وزیر اعظم کا یہ بیان حکومت پاکستان کی اسرائیل سے متعلق پالیسی کا عکاس ہے یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری ٹریڈیشنل پالیسی ہے یقیناً اس کا عکاس نہیں ہے, اور ایک نگران حکومت کو اس قسم کے فیصلوں سے اعتراض کرنا چاہیے. یہ ایک منتخب حکومت ہی کا کام ہے کہ وہ اس قسم کے حساس معاملات پہ قوم کی جو امنگیں ہیں اس کے مطابق اپنا موقف اپنائے. تو پاکستان کا اس حوالے سے جو موقف ہے وہ فلسطین کے عوام کے ساتھ ہے, اور فلسطین کا جو حق آزادی ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور 1937 میں مسلم لیگ, آل انڈیا مسلم لیگ نے اس وقت قائد اعظم کے قیادت میں ریزولوشنز پاس کی, پھر 1940 میں پاس کی. تو یہ قیام پاکستان سے پاکستان کا جہاں خطہ ہے وہاں کے مسلمانان جنوبی ایشیا اور فلسطین کے عوام کا ایک بڑا گہرا رشتہ تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے جب تک کہ اس کے اوپر کوئی پاکستان کی پارلیمنٹ فیصلہ نہ کرے.